ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں شاید کوئی ایک ایسا ہو جو کہے مجھے کوئی پرابلم نہیں. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے اور کئیوں کی زندگی میں بڑی پرابلم ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ دوڑ. کلام کہتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے. وہ بندہ میں مل جائے گا، اس بندے کی توسط سے میرا کام ٹھیک ہو جائے گا. میں اس بندے کے ساتھ BC ڈالوں گا، میرا وہ فلاں کام سنور جائے گا. میں فلاں ملک میں چلا جاؤں گا، میرا یہ کام سنور جائے گا. تم جدھر بھی ہو، تم گھر پہ ہو، گھر سے باہر ہو، تم ڈیوٹی کرنا چاہتے ہو، تم اچھی جاب کرنا چاہتے ہو، تم بزنس کرنا چاہتے ہو، تم اپنے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، تم بیماریوں سے چھوٹنا چاہتے ہو، تم مصیبتوں سے چھوٹنا چاہتے ہو، صرف بھروسہ کر لو. کہہ دو اس سے اے مالک تیرے کرم کی نگاہ مجھ پر ہو جائے. اے مالک تو آج اپنا ہاتھ بڑھا، تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو نے کہا اگر جس کا توکل مجھ پر ہے وہ محفوظ رہے گا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور ساری مشکلات سے جو زندگی کو گھیرے رکھتی ہیں اور جو بندے کو ہلنے نہیں دیتی. سوتے وقت بھی خواب ایسے آتے ہیں کہ صبح اٹھ کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ شخص میرے پاس آئے گا، مجھے پریشان کرے گا، میں کیا کروں گا؟ میں ڈیوٹی پر جاؤں گا، مالک میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ سپروائزر میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے جس کا دینا ہے وہ مجھے پریشان کرے گا. میں کیا کروں؟ کبھی مالک مکان تنگ کرتا ہے، کبھی قرضے والے تنگ کرتے ہیں، کبھی گھر والے تنگ کرتے ہیں، کبھی بچے پریشان کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. خدا میں کیا کروں؟ سب بیٹھ کر جس طرح یہ نینوہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر یا اپنے جگروں میں جمع ہو کر انہوں نے بھروسہ کیا، اگر پورا خاندان اکٹھے ہو کر اپنے رب سے پکاریں، جس سے فرمایا یہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے وہاں حاضر ہوں، میں وہاں حاضر ہوں. اگر متی کی انجیل آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ بات نظر آئے گی آپ کو. ہم جمع ہی نہیں ہوتے، ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے. وہاں پر بھی دعا کے دوران بھی کئی دفعہ ہم 2 دلے ہوتے ہیں. اگر خدا تیری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا اس فلاں شخص کا دل کھول دے. رب کس کا دل کھولے گا یہ اس کی مرضی ہے. رب تیرے لیے آسمان کھولنا چاہتا ہے اور تو فلاں کا دل کھلوانا چاہتا ہے. تو فلاں کی مٹھی کھلوانا چاہتا ہے، وہ تیرے لیے آسمان کھولنا چاہتا ہے، وہ تیرے لیے وہ کرنا چاہتا ہے. تیری سوچ، تیرا خیال ہوگا. کسی سے لے گا تو اس کو دینا پڑے گا، لیکن جس مالک سے لیتے ہو اس کو اس طور سے واپس نہیں کرنا پڑتا. ہم تو اس کے ویسے بڑے قرض دار ہیں. آج بھی جب ہدیہ ڈالیں گے دیکھ لینا ہم کتنے قرض دار ہیں. ہم کیا دیتے ہیں اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کو، ہم کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کے لیے روز اپنی مٹھی کھولتا، روز ہم پر نگاہ کرتا، روز مصیبتوں دکھوں سے ہمیں آزادی بخشتا، اور روز ہمیں سرفرازی عنایت کرتا ہے. لیکن ہمارا توکل آج کتنا ہے؟ اگر آج ہم اپنے توکل کو، بھروسے کو، یقین کو بہترین کر کے یہاں سے جائیں تو یقین رکھ لیجیے کچھ بھی نہیں ہوگا. دانیل کی کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا انہوں نے دانیل لوگوں کے نام بگاڑ دیے. دانیل کو کہہ دیا بلتشزر ہے، یہ صدرک میشک عبدالنجو کو نام بگاڑ دیا، اور اس کا نام بگاڑ کر، جبکہ ان کا نام حننیہ تھا، میسائیل تھا، عزرائیل تھا. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یا لفظ جو ہے وہ خدا کو جاتا ہے، دانیل ایل لفظ بھی خدا کو جاتا ہے. انہوں نے اس کا نام اس لیے بگاڑا، یہ خدا کے لوگ ہیں. جیسے میں جب کوئٹہ میں تھا تو وہاں پر میرا نام بینجمن لینے کی بجائے یار تیرا نام بڑا مشکل ہے، کچھ اور بتاؤ، تیرا نام پورا کیا ہے؟ بینجمن بابر. اچھا میں آپ کو بابر کہا کروں گا. کیوں بابر؟ کیوں بینجمن کیوں نہیں؟ بنیامین کیوں نہیں؟ انہوں نے بھی یہاں پر جب اسیر کا کے لائے گئے نام اس لیے چینج کیے، ان کے نام کے ساتھ نظر آتا ہے یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کے بندے ہیں. اس لیے بجائے ان کا نام
ہننیہ کہا جائے یا ہننیہ یا مسائل کہا جائے، ایل لفظ جو خدا کو جاتا ہے یا خدا کو جاتا ہے، اس لیے ان کا نام بگاڑا جائے، اور دانیل کو بھی بلتشزر کہا جائے، نام بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو برکتیں ان کے اندر ہیں وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہا جی یہ آپ شاہی خوراک کھائیں، اور کہا نہیں، بھروسہ بہت خدا پر، تم مجھے ساگ پات دو۔ اس کا نہیں، یہ شاہی خوراک کھاؤ، دیکھو تمہارے لیے بٹیر ہیں، تمہارے لیے ہرن کا گوشت ہے، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے وہ۔ اس کا نہیں، تم اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمیں کھلانا چاہتے ہو ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جس کے لیے ہمارا رب منع کرتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ نہ کھلاؤ، ہمیں وہ ساگ پات دے دو۔ پھر دیکھنا کہ جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جن کو تم اچھی چیز دیتے ہو، ان سے کلر ہمارے ٹھیک نہ ہو، طاقت زیادہ نہ ہو، قوت زیادہ نہ ہو، دیکھ لینا۔ لہٰذا صدق مصر عبدالنجو نے یا دانیل نے وہ چیزیں نہیں کھائیں، وہ کھایا جو عام سادہ سی خوراک، شکل برائٹ، خوبصورت، زبردست، اور جو ان کے وہ کھانے کھاتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت شکل وائز نظر آئے، کیونکہ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے رب پر، میرا رب اسی خوراک کے اندر میں طاقت دے گا، خوبصورتی بخشے گا، اور نظر آئے گا کہ شائننگ اندر ہے ہمارے شکلوں میں، وہ رب کی رضا کے مطابق ہے۔ اور یہی صدق مصر عبدالنجو، جب بادشاہ نے ایک بت بنایا، نبوکدنضر بادشاہ نے، تو نبوکدنضر اس لیے اس نے بت بنوایا تاکہ اس کے سونے کا بنایا، جب اس کے آگے نرسنگا پھونکا جائے، ساز بجائے جائے، سب لوگ اس کو سجدہ کریں۔ اب ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو اپنے رب کو سجدہ کریں گے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں رب بھی کر دیتے، 11ویں تک ختم بھی دینا، کچھ بابے کے مزاروں پر دیگیں بھی چڑھانی ہیں، اور جو پیر کی گندے مندے محلوں میں گھومتے ہیں انہوں بھی بلا کے اسپیشل چاہ یا پانی ہے، کچھ کپڑے وپڑے بھی دینے ہیں، اور ہو سکے کچھ پیسے بھی دینے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو خدا کی طرف توجہ کریں، دیں اپنے رب کو وہ سب کچھ جو تم ان کو دینا چاہتے ہو جو رب نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا، ان کا ایمان اپنے رب پر تھا۔ اور جب پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، کہا ہم اس خدا کو سجدہ کرتے جو ہمارا خدا ہے۔ کہا آگ کی بھٹی میں ڈال دو ان کو، اس کے 7 گنا آگ تیز کر دو۔ پھینکنے والے مر گئے، اور جب ان کو پھینکا گیا تو اس کے اندر ایک اور آ گیا، اور کہا بادشاہ نے ہم نے کیا 3 نہیں پھینکے تھے؟ یہ چوتھا الہزاد سا کون ہے؟ تیرا میرا رب ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آگ کی بھٹی ہو یا شیروں کی غار ہو۔ ہاللیلویا! زوردار تالی اپنے رب کے لیے، زوردار زوردار۔ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب آپ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ میرے رب میرے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ آگ ان کو جلاتی ہے، کہا اس نے ان کے پاس تو سمیل بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ان کا بال جلا، نہ ان کے کپڑے کو کچھ ہوا۔ جب باہر بلایا گیا تب نبوکدنضر بادشاہ کہتا تیرا خدا مبارک ہو، تمہارے وسیلہ سے تمہارے خدا کی تعظیم ہو تو تم بہت زبردست لوگ ہو۔ یہ پاکلام میں جو ان کا نام لکھ دیا گیا، تمہارا اور میرا کتاب حیات میں لکھ دیا جائے گا جب ہم ان کا انکار کریں گے، اس کا اقرار کریں گے جو ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا! ہم اس کا اقرار کریں جو تیرا میرا رب ہے، تو پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں، شادمانی کیسی آتی ہے۔ ہم اقرار کسی اور کا کرتے ہیں۔ اور جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تب بھی اس شخص نے ڈالنے سے پہلے بھی یہ کہا میرا ایمان ہے دانیل، تجھے تیرا خدا بچا لے گا۔ وہ شخص اس پر اس طور سے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن یہ جانتا ہے، اور آج بھی دنیا کے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا رب سچا رب ہے۔ ہاللیلویا! ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں
جو آسمان پر تخنشی ہے اور اس رب کے ماننے والے ہے، اس قاطع مطلق کے ماننے والے جو زندہ ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے، اور بہت سے نبی قبروں میں پڑے ہیں، لیکن تیرا میرا رب تیری ہماری شان بڑھاتا ہے، تجھے اور مجھے عزت بخشتا ہے۔ اگر آج بھی آپ ایمان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، آج بھی اپنے ایمان کو پختہ نہیں کیا، اور وہ بے اولاد بھی سوچ لے، وہی رب جو 90 برس کی عورت کو اولاد دے سکتا ہے، بے اولاد سوچے وہ مجھے اولاد دے سکتا۔ اب 99 کے نہیں ہیں، 90 سال کے نہیں ہیں، لیکن وہ رب سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف ایمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس نے پہلے سے یہ بول دیا تھا کہ میں تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا، آسمان کے تارے اور زمین کے ریت کے ذرے جتنے گن سکتا گنے۔ آج تک دنیا کا شمار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں۔ اور اسی نے کہا اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گا تو محفوظ رہے گا ساری بلاؤں سے، ساری مصیبتوں سے، ساری مشکلات سے، ساری ان پرابلم سے جو ہمارے ارد گرد ہمیں گھیرے رکھتی ہیں۔ ہم اپنی پرابلم کو کہنے والے ہوں دور ہو، اس لیے کہ مجھے اب ڈر نہیں ہے، میں نہیں ڈرنے کا، کہ میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔